الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ ہم سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، جس ذات گرامی کے ذریعہ ہم سب کو بھلائی اور برائی کی تمیز ہوئی،
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے، چاہے وہ شرق کے رہنے والے ہوں یا غرب کے رہنے والے ہوں، شمال اور جنوب کے باشندے ہوں، کلمہ گو ہیں، توحید و رسالت کے اقراری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دین و دنیا کے تمام معاملات میں نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہٹ کر جب بھی ہم کوئی کام دین کا انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دے گا، اسے رد فرما دے گا، ردی کے ٹوکرے میں پھینک دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہی کام ہو سکتا ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا، عمل کر کے بھی دکھائے ہیں۔ برادران اسلام، کلمہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد امت مسلمہ کے افراد پر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے صلاح، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے امت مسلمہ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہے صلاح، نماز۔ نماز کا جو مقام و مرتبہ مذہب اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو بتایا گیا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، بالکل عیاں اور ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو، روزے کو اور حج کو فرض کرنا ہوا تو اللہ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعہ اس کے احکامات زمین پر اتارے، اور جب نماز کی فرضیت کی ذمہ داری ڈالنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو کی ادائیگی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اپنے پاس بلایا، معراج کرائی۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ اسی تعلق سے آپ مسجد اقصیٰ لے جائے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، آپ کے مرتبے کا بھی اظہار ہوا، نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت بھی ظاہر ہوئی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز صحیح سلامت ہے، پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی ہے، اس کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نمازیں ادا ہوئی ہیں، تو سارے اعمال پھر شمار کیے جائیں گے۔
حج کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، روزے کو بھی، اور تہجد و تلاوت کو بھی، صلہ رحمی کو بھی، جتنی بھی نیکیاں ہیں آپ کے پلے میں رکھ دی جائیں گی۔ اور وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز خراب ہو گئی، پڑھے تو بہت زیادہ لمبی لمبی رکعتیں، لمبے رکوع، لمبا قیام، لیکن سنت صحیحہ کے مطابق عمل نہیں رہا، تو سارے اعمال، نماز بھی گئے، روزے بھی گئے، حج اور زکوٰۃ بھی گیا۔ آپ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز ہی تو میری خراب ہوئی ہے، بقیہ سارے اعمال تو ہمارے صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اس کے سنوائی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ کی نماز خراب ہو گئی تو سب خراب۔ دین کے اساس، کلمہ توحید و رسالت کے بعد دین کی بنیاد نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بے چینی کا عالم ہے، ایسے عالم میں آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز، نماز یعنی نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں غلام، باندی یا زیر دست، آل اولاد، سب کے بارے میں قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھ لے گا۔ اس آخری لمحات میں بھی آپ اپنی امت کو جس چیز کی تعلیم فرما رہے تھے، جس چیز کی تاکید فرما رہے تھے، وہ تھی نماز۔ یہی اثاثہ، یہی سرمایہ، یہی ترکہ، یہی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، جس کا نام دین ہے۔ اب نماز جیسی چیز کو ہم اور آپ اپنے منمانی پڑھیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنائیں، وقت بے وقت نمازیں ادا کرتے رہیں، ایسی صورت میں نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند نوجوان، ہم عمر نوجوان آئے، سب ایک عمر کے تقریباً، اور اس کے بعد 20 راتیں انہوں نے گزاری۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے 20 راتیں گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے کچھ دین کو سیکھا۔ پھر ان لوگوں کے انداز سے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں اپنے گھر۔ آدمی کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے تقریباً کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان لوگ اب گھر جانے کے موڈ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، لوگوں جاؤ اپنے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجعوا الی اہلکم فعلموہم ومروہم، جاؤ اپنے گھر پر، علاقے میں جاؤ، بال بچوں میں جاؤ، تو لوگوں کو سکھلاؤ کہ دین کیا ہے، اور ان کو نماز کا حکم دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اے نوجوانوں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے، جس طرح میں نے نمازیں ادا کی ہیں تم دیکھتے رہے ہو، نمازیں اسی طرح سے ادا کرنا۔ نماز کا سارا طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا ایک آدمی اذان دے. فَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. آپ نے نہیں فرمایا کہ کوئی بھی پڑھا دے، آپ نے سن کا عمر کا لحاظ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھا دے. اذان کے لیے بڑا چھوٹا کا لفظ تو آپ نے نہیں فرمایا، اتنا فرمایا کہ تمہیں میں سے کوئی آدمی اذان دے دے. آپ یہاں پر اس حدیث کو ملحوظ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ اس پر آئیے کہ اگر قرآن کریم میں یہ بات ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو لباس کا. زینت کا مفہوم یہ ہے کہ صاف ستھرا، پاک صاف. نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا کپڑا پاک صاف ہو، نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا وہ جگہ پاک صاف ہو، قبلہ رخ ہو، عقل و ہوش میں ہو، ایمان اس کے لیے شرط ہے. ان تمام شرائط کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو. زینت کا مطلب یہ ہے کہ ملحوظ رہے کہ پردہ اتنی ضروری ہے کہ جتنے میں آپ کی نماز تو کم سے کم نماز ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس ایک چادر ہوتی تو اس کو اس طرح سے باندھتے اور لے جا کر کے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، گلے میں، کندھے میں اور گردن میں آپ اس کو وہ لوگ باندھ لیتے تھے. نیچے کا بھی کپڑا پردہ ہو گیا اور اوپر کندھے پر بھی کپڑا آ گیا. بغیر کندھے پر کپڑا ڈالے نماز نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کچھ اور ادوار میں صحابہ کرام کے پاس تقریباً ایک ہی کپڑے زیادہ تر ہوا کرتے تھے. آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا پہلے حساب دے دیجئے تب خطبہ دیجئے. آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں جبکہ تقسیم ایک ایک چادر ہوئی غربہ میں؟ تو آپ نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دیں. انہوں نے بتلایا کہ ابا کے پاس ایک ہی چادر تھی، خطبہ دینے نماز پڑھانے کے لیے مجھ سے ایک چادر مانگ لی. اس آدمی نے کہا آپ شروع کیجئے خطبہ. تو اندازہ کیجئے کتنی غربت، کتنی تنگ دستی، کتنی غریبی تھی. کپڑا ہمارا جو چلا ہے اس دور میں یہود و نصارہ سے لے کر کے ہم نے جو تہذیب سیکھی ہے وہ نماز کے لیے نہیں مناسب ہے. اتنا تنگ ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ اس سے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں. ایک لوور چلا ہے اور ٹی شرٹ یا کیا اوپر اس کے چلتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بالغ مردوں کے لیے، بالغ لڑکوں کے لیے میں تو یہ نہیں مناسب سمجھتا کہ وہ پہن کر گھر میں کھڑے ہوں، گھر میں ٹہلے گھومیں. اس لیے کہ جب تک شرمگاہ کی پوشیدگی نہ ہو جائے، آگا پیچھا ڈھک نہ جائے، تب تک وہ ستر نہیں مانا جاتا، بے پردگی مانی جاتی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اور نماز کے لیے ڈھیلا ڈھالا، اتنا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ آپ صحیح طرح سے رکوع کر سکیں، صحیح طرح سے سجدہ کر سکیں، تشہد میں بیٹھ سکیں. پتہ چلا کہ کپڑے کی تنگی کی وجہ سے آپ دونوں پنجے تشہد میں اٹھائے ہیں، ایڑیوں پہ بیٹھے ہیں، جبکہ ایڑیوں پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے.
اور یہی نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، رکوع و سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس سے، اس لیے ہم اور آپ اپنے لباس پر بھی غور کریں نماز کے وقت۔ دوسری بات، ہمارے اکثر بیشتر سارے کپڑے پائجامہ سے لے کر ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو محبت کی نظر سے نہ دیکھے گا جس کے پائجامے کا، پینٹ کا، پتلون کا حصہ ٹخنے کے نیچے سے نماز کی حالت میں لٹک رہا ہو۔ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل یجر ازارہ فی الصلاۃ، جو اپنا ازار ٹخنے سے نیچے کھینچ رہا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ آپ کی نماز ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، فالتو اللہ تعالیٰ کی نظر محبت آپ پر نہیں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے لیے آپ خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے عورت کی نماز، اللہ رحم فرمائے، عورتیں اپنے لباس کے بارے میں تو آج کے اس دور میں کہیں زیادہ آگے جا چکی ہیں، جس پر کوئی میڑ باندھ کر کے نہیں روک سکتا، اس پر کوئی بندش نہیں لا سکتا ہے کہ اگر کپڑا سلایا ہے تو جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو اپنے جگہ پہ ظاہر نہ ہو۔ ستر کے لیے، پردہ کے لیے نقاب کا سلسلہ چلا تو وہ بھی اتنا فیشن ایبل کہ علمان والحفیظ شیطان بھی شرما جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بغیر دوپٹہ کے بالغ عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی بال وغیرہ اس کے نہ دکھائی پڑے، اس طرح سے وہ دوپٹہ اوڑھے، اپنے سینے پر آنچل ڈالے اور پورے ستر کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ جہاں نماز ہو رہی ہو وہاں کسی طرح کی رنگین تصویریں نہ ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس ایک چادر تھی، اس میں کچھ رنگین چیزیں بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹوا دیا اور فرمایا کہ امیتی انی فإنہ لا یزال تصویر تعرض فی صلاتی، یہ تصویریں میری نظروں کو بھٹکا رہی ہیں، میرے آگے رکھی ہوئی ہے، ہٹاؤ اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹوا دیا۔ اور اگر وہ جاندار کی تصویریں ہیں تو اس کے لیے تو حرمت کی بڑی دلیلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، جاندار کی تصویریں ہوں۔ برکت بھی ویسے گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت کچھ کمانے کے باوجود کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ ایک تو نماز نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کی ہوئی باتوں کے خلاف ہمارا عمل ہے۔ ایک سے ایک سین، منظر، فوٹو ہم تصاویر اپنے گھروں میں لٹکائے ہیں اور بہت ہی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں۔ بجائے اس کو ایسی چیزوں کو نکال کے پھینک دیں، اس سے ہماری اور آپ کی محبت قائم رہتی ہے۔ اس سے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر نماز پڑھنا، قبرستان میں قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری، یہود و نصارہ،
انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کی طرف قبروں کی طرف رخ کر کے اس کا سجدہ کرتے اور نمازیں پڑھتے اور انہی قبروں کو اپنا ملجا ماوا، اپنے ضروریات کے لیے، حل ضروریات کے لیے سمجھتے۔ آپ نے فرمایا کہ الا فلا تتخذوا قبور مساجدہ، خبردار سن لو غور سے، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، عقائد پامال کیے جا رہے ہیں، عقیدہ صحیحہ کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا جمع غفیر، تعداد کثیر قبروں کا طواف، اللہ بیکار، قبروں کے سامنے حاجت روائی کی بات کرنا، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا، اور وہ عزت و احترام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، وہ عزت و احترام و محبت غیر اللہ سے لوگ کر رہے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ ایسی محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے ہے کہ اس سے ہم بہت زیادہ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی انہاکم عن ذلک، اے لوگوں میں قبروں کی طرف رخ کر کے یا قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے میں منع کرتا ہوں اس عمل سے، یہ بہت گندا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، بے چینی کے عالم میں، جب آپ پر موت کا اٹیک ہو رہا تھا تو آپ اس بے چینی میں چادر مبارک کو رخ سے پھینکتے، چہرے مبارک سے پھینکتے، پھر ڈالتے، پھر پھینکتے، اسی رد و قضا میں، اسی بے چینی کے عالم میں فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت آپ نے بھیجی ہے۔ اولیاء اللہ کا دم بھرنے والے جو انبیاء کے خاکے پاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، انبیاء علیہ السلام کے پیر کے دھومن کے برابر بھی یہ اولیاء جن کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ولایت پر ہم بحث نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کی عظمت پر ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ایسا عمل نہیں کرنا میرے دوستوں اور بھائیوں، اور فرمایا ولا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، نہ قبروں پر سجدہ کرو، نہ ان پر بیٹھو، اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں سے بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ ہو یا اس کے علاوہ، خصوصاً جمعہ، اس لیے کہ جمعہ کے دن جب آدمی مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا لازمی ہے، قطعی لازمی ہے 2 رکعت پڑھنا۔ یہ ایسا امر ہے یا ایسا عمل ہے کہ خطبہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اٹھا دیا، کہا ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ ایک شخص آئے، ان کا نام صلیح غطفانی تھا، وہ آئے بیٹھ گئے تو آپ نے پوچھا حل صلیتا، کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لو ہلکی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے جمعہ کے دن تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تب بیٹھے، حتیٰ کہ اذان اگر ہو رہی ہو تو پہلے 2 رکعت تو پڑھے، اذان کے جواب دینے میں نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی شخص مسجد میں آئے، ایک تو آیا آپ ظہر کے ٹائم، فجر کے ٹائم، عشاء مغرب کے ٹائم، تو وہ سنت موقدہ جو ضروری ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت، وہ تو لازماً آپ پڑھیں ہی گے، وہی پڑھنا کافی ہے۔ ایسا نہ کریں فجر کے ٹائم آپ آئے مسجد میں، سنتیں نہیں پڑھی ہیں، سنتیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے۔ اس کے لیے ایسا نہ کریں کہ ہم تحیۃ المسجد پڑھیں،
تحیۃ الوضو پڑھائے تب سنت فجر پڑھائے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ مقصد اس حدیث کا ہے کہ کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ کے بیٹھے، لیکن جمعہ کے دن تحیۃ المسجد لازمی ہے، موقت ہے، اس کو بغیر پڑھے نہ بیٹھیں۔ بعض مساجد میں لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، سن لیجئے بات، بعض مساجد میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ہم ابھی تم کو ٹائم دیں گے پڑھنے کے لیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، سنت صحیحہ کے خلاف اعلان نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جنگ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی مسجد میں داخل ہو بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے، اور مولوی صاحب بیٹھا دیتے ہیں، اپنی تقریر سنا دیا، تب بتاتے ہیں 5 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں۔ شریعت موم نہیں ہے کہ جس طرف چاہے ادھر موڑ، شریعت کے اعمال پیٹنٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف ایک بال کے نوک کے برابر کسی نے کیا تو دین اسلام سے گیا، دین اسلام سے وہ گیا۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، اس کا خطبہ نہیں ہوا، ارے اس کا ایمان گیا۔ پہلے اس بات پر آپ لوگ متفق ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ احادیث صحیحہ کی تلاوت کر کے ایک ایک جملے کا، ایک ایک مسئلے کا بیان میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز سے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ چلتی رہیں گی 2-3 خطبے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور ایک مسئلہ اور جو کم ہی پایا جاتا ہے، اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہو تو وہ احتیاط برت لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ آدمی متعین نہ کرے میں یہیں پر پڑھوں گا، میں یہیں بیٹھوں گا، میں یہیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع، مسجد اللہ کا گھر ہے، فری ہے سب کے لیے، امیر غریب شاہ و گدا سب کے لیے، جو جہاں جہاں پڑھے۔ تو کوئی آدمی اس طرح عمل نہ کرے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان یوطن الرجل مکان الذی فی المسجد کما یوطن البعیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے منع کیا ہے کوے کی چونچ کی طرح سے سجدہ کرنے کو، سر رکھا اٹھا لیا، سر رکھا اٹھا لیا، سر رکھا اٹھا لیا۔ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کوئی ذمہ داری نہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی بھار ہے جو پھینک دینا چاہتے ہیں، کوئی بوجھ ہے جو اتار کے ڈال دینا چاہتے ہیں۔ نقرۃ الغراب کہتے ہیں کوا جیسے ٹوٹ مار کے دانہ چنتا ہے، اس طرح سے سجدہ کرنے کو آپ نے منع فرمایا۔ وہ افتراش السبع، اور درندوں اور جانوروں کی طرح سے، کتوں کی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک زمین پر نہ پھیلائے، کہ سجدے کی حالت میں یہ پورا حصہ زمین پر ہے، بس اتنا حصہ زمین پر ہے۔ یہ ہاتھ جس کو کہتے ہیں ید، اگر اس نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک بچھا دیا سجدے کی حالت میں تو اس نے نماز میں نقص کیا، نماز میں اپنے عیب پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اونٹ کی طرح سے جگہ متعین نہ کرے مسجد میں۔ اونٹ کی عادت ہے کہ وہ چریں گے اور آ کر کے ایک جگہ بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیل گائے وہ پورے علاقے میں گھومیں گے اور جب بیٹھنا ہوگا تو ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اونٹ کی مثال دی، جو اونٹ کی عادت ہے کہ وہ چرے گا، چلے گا اور لوٹ کر آ کے وہیں بیٹھے گا اپنی جگہ پر۔ آپ نے فرمایا اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے جو ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے تم اس طرح مت بیٹھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان منہیات سے بچیں کہ سجدہ کرے تو دھڑا دھڑ، آگے بات آئے گی، اسی سے نہیں حل ہوگا۔
یہ تو بیچ میں حدیث لے آیا اس کی وجہ سے کہ کوئی شخص مسجد میں ایک جگہ متعین نہ کرے کہ ہم یہیں بیٹھیں گے، اور درندے اور چوپائے جو ہوتے ہیں یہ موذی جانور کتے وغیرہ، ان کی طرح سے بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا، اور یہ کہ ایک مقام پر کوئی سیٹ نہ کر لے کہ ہم یہیں بیٹھیں گے مسجد میں، وہ بدل دیا کرے جگہ۔ 5 ٹائم ہے، 5 ٹائم میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے جس سے نماز خراب ہو جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خطبے کا خلاصہ ہے جس سے نماز خراب ہو، نماز کا ثواب نہ ملے، ایسے طریقے سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت صحیحہ کے مطابق جو ہمارے لیے آخرت میں کام آ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ اچھا عمل کر رہے ہیں اور اچھے عمل کے پیچھے ہمارا برا عمل ہو جائے، کیونکہ سنت رسول کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اور آپ جو ہے سنت صحیحہ کو ملحوظ رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے دل میں حضور کے فرمان کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی کسک محسوس کیا، کوئی بھی کسک محسوس کیا، جز بز کے کہ یہ عمل ہم نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے، ہمارے مولانا کے فتویٰ کے خلاف ہے، تو ہم نماز کی بات نہیں کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی سلامتی کے خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ 2-3 جمعہ تک خطبہ چلے گا جس میں نماز کے متعلق ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔